بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد عبدك ورسولك على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى الشفاعة لكل هول من الأحوال مقتحم يا محمد توجه بك إلى ربك في حاجة هذه لتكسل فشفوا فيه جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله اللهم صل على محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتكسي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات ترفعنا بها عندك أعلى درجات تبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة بعد الممات إنك على كل شيء قدير اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اللہ یجتبیہ یہ قرآن کی آیت کا حصہ ہے الی آخر الآیہ ویہدی الیہ من اناب۔ دو قسم کے اللہ پاک نے ہدایت یافتہ لوگوں کو ان کے راستے بتائے ہیں۔ ایک تو اشتباہ کا راستہ چھانٹے ہوئے لوگ ہوتے ہیں جو خاص انسانوں میں بھی وہ ساری چیزوں میں اللہ پاک نے تخلیق تو اس کی ہوتی ہے، ایک ہی بٹھی سے اینٹیں نکلتی ہیں، ایک مسجد کے اندر ہال میں لگتی ہے جس پہ لوگ سجدہ کرتے ہیں، یہ چھانٹی ہوئی ہوتی ہیں، اور ایک وہ کہ جو باتھ رومز میں لگتی ہیں، یہ بھی وہی تخلیق ہے، اس میں بھی درجے بدرجے ہیں۔ اسی طرح انسانوں میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سارے چھانٹے ہوئے ہونے کی وجہ سے یہ نام ہیں۔ اسی طرح عام انسانوں میں بھی جو اللہ کے نیک ولی بندے ہوتے ہیں وہ پھر دو راہوں سے اس منزل تک پہنچتے ہیں۔ ایک تو چھانٹے ہوئے لوگوں کے جب وہ سنا ہے کہ پیاسا کنویں کے پاس جاتا ہے، جب وہ کرم فرماتے ہیں کنواں خود چل کے پیاسے کے پاس آ جاتا ہے، تو یہ ان لوگوں کی شان ہے۔ جس طرح میں نے بتایا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی طرف خود کنواں جو تھا وہ متوجہ تھا کہ اس کو سیراب کیا جائے، اور دعا مانگی کہ اللہ دو عمروں میں سے ایک عمر کو ہدایت دے کے اسلام کے لیے شوکت کا ذریعہ بنا۔ تو یہ مجتبی درجے کے لوگ ہیں۔ ہمارے بزرگ سے کسی نے پوچھا سیدنا عمر بن خطاب صلی اللہ علیہ وسلم، تو فرمائے وہ مراد ہیں اور باقی مرید ہیں۔ تو اشتباہ والے تو مراد ہوتے ہیں اور انابت اللہ والے یہ مرید ہوتے ہیں۔ دونوں پھر درجوں میں رضی اللہ عنہ اور رضوا عنہ، دونوں کو پروانہ رضا کا اور کمال کا مل جاتا ہے جب وہ لگے رہتے ہیں۔ مردودیت سے اللہ پاک بچا دیتے ہیں لوگوں کو۔ تو اشتباہ والوں کے لیے شیخ وقت جو ہوتا ہے وہ متوجہ ہوتا ہے، اور ان کی توجہ اور دعا سے اللہ پاک اس کے لیے مراحل آسان کر دیتے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ تبریز یہ جو آج کل جارجیا اور اس میں جو ہے تاجکستان وغیرہ میں اور لڑائی ہو رہی ہے، تو جارجیا یہ آرمینیا کا کچھ حصہ ہے جو اصل تو مسلمانوں کا ہے اور عیسائیوں نے قبضہ کر لیا ہے۔ تو آرمینیا کے ساتھ پھر بارڈر ملی ہوئی ہے ایران کی، تبریز اسی کا حصہ ہے، وہاں ایک تبریز کا صوبہ ہے۔ تو شمس تبریز رحمہ اللہ اسی جگہ سے تھے، یہ فارسی والوں کے علاقے ہیں۔ اس کے ساتھ جڑا ہوا صوبہ جو ہے ارض روم، یہ مولانا روپ سے رحمہ اللہ کے علاقہ ہے، کونیا،
اس لیے ان کا کلام فارسی میں ہے مثنوی. مثنوی ہست قرآن در لغت در زبان پہلوی، یہ پھر قرآن کا ترجمہ ہی ہے. اور یہ کب ہوا؟ وہ کہتے ہیں کہ مولوی ہرگز نشد مولائے روم تا مرید شمس تبریز نشد. تو یہ علم ظاہر کا تو بہت بڑے عالم تھے، لفاظی اور کتابی علوم تو ان کو حاصل تھے، علم ظاہر کے کمال ان کو حاصل تھا. اس زمانے میں وہ کتابوں کے اونٹ کا وزن لاد کے اپنے ساتھ چلتے تھے، اور جہاں ٹھہرتے تھے ندی کے کنارے میں کئی دن تک وہ اسی مطالعے میں رہتے تھے. تو مولانا شمس تبریز رحمہ اللہ نور اللہ مرکزو کو یہ منظر دکھایا گیا کہ ایک نوجوان ہے، ایسے پرفضا مقام پہ بیٹھا ہوا ہے، اس کو کوئی جاؤ راہ دکھلا کے آ جاؤ. تو اہل اللہ کو جس طرف کی وارداتیں ہوتی ہیں وہ پھر اس کی مخالفت نہیں کرتے. مجھے فقیر محمد صاحب نور المرکز نے خاص طور پہ فرمایا تھا کہ جب اس قسم کی القاعات ہوں اور وہ خاص ایک سگنلز اور اس کا پھر ریسیو کرنے کا چونکہ ان اہل اللہ کو وصف حاصل فرماتے، اس کی پھر مخالفت نہ کیا کرو، چادر جھاڑ کے چل پڑا کرو. یہ شروع کے زمانے میں جب بندہ یہاں پہ حاضر ہوا تھا حضرت مولانا اشرف صاحب نور اللہ مرکزو کی دعاؤں کی برکت سے، اور حضرت مولانا فقیر محمد صاحب یہاں بیٹھے تھے تو وہ نوک پلک درستگی میں بڑا مددگار رہے، خاص طور پہ ان مہمات میں. تو یہ اس زمانے کی چیزیں ہیں کہ جب حرم تو پھر سارے اہل اللہ کا ایک جمگٹھا اور گڑھ رہتا ہے. 360 کہتے ہیں کہ ہر وقت خاص الخاص لوگ صاحب خدمت بھی اور وہ رہتے ہیں. تو اس زمانے میں کچھ ملاقاتوں کا اور اس کا وہ تو میں حضرت ذکر کرتا تو فرماتے اس کی مخالفت نہ کیا کرو، فوراً چل پڑا کرو. تو اس میں بعض اوقات ایسے بھی ہوا کہ حضرت نے کرم کیا، مجھے کہا کہ نہ تو آپ کا شیخ میں ہوں، نہ مولانا سید احمد خان صاحب ہیں نور اللہ مرکز، دونوں گزر گئے ہیں. آپ اپنے شیخ کو تو یہ بطور خاص موقع تھا. تو پھر میں نے فوری طور پہ حضرت مولانا اشرف صاحب نور اللہ مرکز کو وہ لکھا اور انہوں نے فوراً جواب دیا. وہ یہاں کی قیام کے متعلق تھا اور انہی کی دعا کی برکت سے ہے الحمدللہ وہ سلسلہ 40-42 سال سے چل رہا ہے حضرت کی. تو یہ جب وارداتیں ہوتی ہیں تو کیا فضل فرماتے تھے اس کی مخالفت نہ کیا کرو، فوراً چل پڑو. ایک دفعہ انتہائی سخت کٹھن امتحان آیا تو میں کوشش کرتا تھا. اس زمانے میں یہ دونوں حضرات موجود تھے، یہاں حرم میں بھی آئے ہوئے تھے. تو ہم لوگ تو زیادہ پھر ان چیزوں میں نہیں پڑھتے تھے، اپنے ذکر اذکار، اور میں دوستوں سے اس وقت کہتا تھا کہ جب بڑوں کے سائے ہوتے چھوٹوں کے کھیلنے کے دن ہوتے. تو فکر مند بیٹھا تھا، سر اپنے ہتھیلی پہ رکھ کے، اور نماز کی انتظار تھی پہلی صف میں ملتزم کے سامنے. تو ایک کالے رنگ کا آیا سیاہ، وہ میرے ساتھ آ کے بیٹھ گیا اور یہ قرآن آیت پڑھی، اذ ہما فی الغار وَإِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا. میں سمجھو کہ اپنی تلاوت میں ہے اور پھر میں توجہ نہیں دی. پھر دوبارہ اس نے پڑھی صاحبہ پہ کافی لمبا کھینچا اور میں پھر تو نہیں توجہ. تیسری دفعہ اس کو اور زیادہ کھینچا، صاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. اس کی طرف میں نے دیکھا، آنکھیں چار ہوئی
مسکرائے اور بس وہ نماز کے بعد پھر غائب ہو گئی. تو یہ چیزیں رہتی ہیں، اس کو جاری رکھیں گے. مولانا روم سے وہ حضرت شمس تبریز کے واقعے کی اور کچھ اہل اللہ کی، اللہ ہمیں اپنا قرب خاص عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.